الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حدیث ساتھیو، اب سردی کی آمد ہے، ہر طرف سے لوگ سردی کی تیاری کر رہے ہیں. دکاندار بھی ایسے ہی مال اور سامان اپنی دکان کے سامنے رکھ رہا ہے جو سردی میں استعمال ہوتے ہیں، اور لوگ بھی اس کے لیے اپنے طور پر تیاری کر رہے ہیں. کوئی پرانے کپڑے رکھے ہیں اس کو ڈھونڈ کر کے نکال رہا ہے، کوئی نئے کپڑے خریدنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کہیں سے نئے سردی میں پہننے کے لیے کپڑے منگا رہا ہے. یعنی سارے لوگ گویا کہ سردی کی تیاری میں ہیں. لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عمومی طور پر عام لوگوں کی نظروں سے غافل ہیں. حالانکہ یہ چیزیں حق ہیں، ایسا کرنا چاہیے. سردی سے بچنے کے لیے تدبیر کرنی چاہیے، ورنہ یہی سردی بہت سے لوگوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے. بہت سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ پریشانیوں کے شکار ہو جاتے ہیں. یہ مطلوب ہے، انسان کو کرنا چاہیے. سردی سے بچنے کے لیے، سردی سے حفاظت کے لیے اسے جو تدابیر شرعی طور پر ہیں اس کا اختیار کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ پہننے کے لیے کپڑے تو بہت ہیں لیکن سردی میں کوئی کپڑا ہی نہیں پہن رہا ہے. اپنے پاس وضو کرنے کے لیے گرم پانی موجود ہے لیکن پھر بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے. وضو کیا ٹھنڈے پانی سے، اپنے پاس کپڑا موجود ہے کہ اس سے اپنے پانی کو صاف کر لے، لیکن پھر بھی بڑا بزرگ بننے کے لیے، ہے نا، بڑا بہادر بننے کے لیے اپنا اس کو استعمال نہیں کر رہا ہے. تو شریعت یہ اجازت نہیں دیتی. بلکہ اگر کوئی انسان ایسی تدبیر نہیں کرتا جس سے سردی سے بچا جا سکے تو اللہ تعالیٰ گنہگار ہوگا وہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جہاں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھیں، وہیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ انسان ان چیزوں سے جو اس کے لیے خطرناک ہوں، نقصان دہ، اس سے بچنے کی تدبیر بھی کرے. تو سردی کی وجہ سے جو بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ اچھی بات ہے، لیکن کچھ اور چیزیں ہیں جس پر توجہ دینی چاہیے. اس سلسلے میں چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے. پہلی چیز کہ ہم یہ دیکھیں کہ آخر سردی ہے کیا، سردی کیوں آتی ہے، سردی کی وجہ کیا ہے. عام طور پر اس کی وجہ ہم لوگ موسم کی تبدیلی یہی تو سمجھتے ہیں نا کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، سردی کا موسم آ رہا ہے، ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے، گرمی کا موسم آ رہا ہے. یہی اس کی اصل وجہ ہے. اس میں سورج کی حرکت کا بھی بہت بڑا دخل ہے. دیکھیے، اس لیے کہ سورج گرمی میں اس کے طلوع ہونے کی جگہ اور ہوتی ہے اور سردی میں طلوع ہونے کی جگہ اور ہوتی ہے. سردی میں، گرمی میں وہی سورج ہمارے اور آپ کے اوپر کتنے گھنٹوں تک، 12-13 گھنٹے تک طلوع رہا کرتا ہے، اور گرمی میں، سردی میں اس سے کم رہتا ہے. یہ ایک وجہ ہے اس کی. لیکن اس کی اصل وجہ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی کہ آخر سردی اور گرمی آتی کیوں، یا سردی اور گرمی میں شدت کیسے آتی ہے. اس کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف کی حدیث بیان فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جہنم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ظاہر بات پیدا کی گئی ہے جہنم بہت پہلے سے، جنت اور جہنم
तैयार हैं। अल्लाह के नेक बंदों के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है और मुखालफत करने वालों के लिए अल्लाह ने जहन्नम बनाई। ये दोनों चीजें हैं। तो जहन्नम की आग जितनी तेज है हम आप उसका तस्वुर नहीं कर सकते। ये दुनिया में जो आग, तेज से तेज जो आग हो, कोयले की आग हो, लकड़ी की आग नहीं तो कोयले की आग हो, डीजल और पेट्रोल की आग हो, इस आग की तेजी उस आग के मुकाबले में 70 गुना कम है। कितना? 70 गुना कम, जो आग जहन्नम की है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आग ने शिकायत किया जहन्नम ने कि ए अल्लाह तबारक तआला, अब खुद मेरी गर्मी मुझसे काबिल बर्दाश्त नहीं है। अकला बादी बादा, मेरा बाद हिस्सा खुद हमें बाद हिस्से को चट कर जा रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आग को साल में 2 सांस लेने की इजाजत दी। एक सांस बाहर निकलती है और एक सांस अंदर की तरफ आती है। उसकी क्या कैफियत है अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अल्लाह बेहतर जानता है उसकी क्या कैफियत है। तो जब सांस बाहर आती है तो गोया उसकी गर्मी बाहर आई और दुनिया के अंदर गर्मी पैदा हो गई। और जब सांस को उसने अंदर किया तो गोया जो दुनिया की गर्मी थी उसने जहन्नम ने खींच लिया, तो वही सख्त सर्दी पैदा हो गई। तो असल सबब सर्दी और गर्मी का जो है क्या है, यह है। इसलिए साथियों, शायद कभी हमने तफसील से बयान किया था कि सर्दी और गर्मी मौसम, इनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि आप जानते हैं कि बाद जानवर ऐसे हैं कि उनके लिए सर्दी ही बेहतर है कि नहीं, और बाद जानवर ऐसे हैं उनके लिए गर्मी ही बेहतर है। हमारे और आपके यहां बाद फल हैं, अगर गर्मी ना हो तो फल में लज्जत नहीं रहेगी, और बाद फल ऐसे हैं कि सर्दी ना हो तो उसमें लज्जत नहीं रहेगी। बाद गल्ले सर्दी में उगते हैं और बाद गल्ले गर्मी में। तो अल्लाह ताला की हिकमत है, अल्लाह ने हर चीज अपनी हिकमत से रखा है। लिहाजा सर्दी को और गर्मी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह ताला की मखलूक है और अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीज कोई बुरी नहीं है, कोई चीज गंदी नहीं है। किसी के अंदर अगर बुराई और खराबी पैदा हो गई तो किसी दूसरे सबब से, मिसाल के तौर पर एक उस्ताद है, बच्चा गलती करता है उसे मारता है कि नहीं, यही चीज बच्चे को क्या है, बुरी लगती है, लेकिन उस्ताद को यही चीज है कि नहीं, है तो एक ही चीज ना। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला की ये पैदा की हुई चीज जो सर्दी और गर्मी है बुरी नहीं है, इसे बुरा भला नहीं कहना चाहिए। अलबत्ता इससे बचने के ऐसे मौके पर हमें क्या करना चाहिए, इंसान को यह तरीका इख्तियार करना चाहिए, यह तरीका सोचना चाहिए। इसीलिए सही बुखारी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्ने आदम मुझे गाली देता, मुझे बुरा भला कहता है। आदम का बेटा कौन है? आदम का बेटा जी कौन है? हम और आप है ना। आदम का बेटा हमें गाली देता है, बुरा भला कहता है। वो कैसे भाई? कहा कि वो जमाने को बुरा भला और गाली देता है। हालांकि जमाना किसने बनाया है? जी हमने बनाया है। जमाने को उलट फेर कौन करता है? आज सर्दी है, कल गर्मी है, आज बारिश है, कल लू चल रही है ना। बाद फल ऐसे हैं दुनिया में, अगर लू ना चले, ये खजूर है, ये अगर लू ना चले तो पकेगी नहीं खजूर, ये अब यहां पर है कि नहीं। और हमारे यहां आम है, इसी मौसम में है, अगर बारिश ना हो तो आम में कोई लज्जत नहीं रह जाएगी। ये अल्लाह की हिकमत देखिए, है वही चीज ना। लू अगर चल रही है तो एक फल क्या है, वो लजीज हो रहा है, पक रहा है, और लू चल रही है तो एक फल क्या है, वो बेकार हो जा रहा है। तो कोई चीज अल्लाह की जो बनाई हुई है क्या वो बुरी नहीं है? नहीं है चीज निकम्मी, कोई जमाने में कोई बुरा नहीं, कुदरत के कारखाने में अल्लाह ताला के यहां कोई चीज बुरी नहीं है। लिहाजा किसी चीज को हमें आपको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। दूसरी चीज, हम ये सोचें कि आखिर इस सर्दी के मौसम में हमें करना क्या चाहिए।
کیا کرنا چاہیے؟ ایک چیز بات ہے کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق، اللہ تعالیٰ کی جو پیدا کی ہوئی یہ مخلوق ہے اور بظاہر ہمارے لیے ضرر اور نقصان دہ ہے، ہم اس کو کیسے اپنائیں؟ پہلی چیز ساتھیوں، انسان صبر کرے. سردی لگے گی نا، تکلیف پہنچے گی نہیں پہنچے گی؟ بجائے اس کے کہ انسان اسے برا بھلا کہنا شروع کرے، کیا کرے؟ وہ صبر سے کام لے. آپ دور نہ جائیے، آپ کا کفیل ہے، آپ کو مارے، گالی دے، تو آپ بہتری کس میں سمجھتے ہیں؟ صبر میں کہ اسے لڑنے میں بہتری سمجھتے ہیں؟ بہتری کس میں سمجھ رہے ہیں بھائی؟ صبر میں سمجھ رہے ہیں. یہ جبکہ آپ کا کفیل غلطی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ظلم کر سکتا ہے آپ کے اوپر، اس کا کام غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی کام، اللہ کے کوئی بنائی ہوئی چیز غلط ہو سکتی ہے نا، تو ہم اس پر صبر کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اولاً صبر کرنا چاہیے کہ ہمیں اگر سردی ہے، سردی لگ رہی ہے، تو اگر کچھ تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہم اس پر صبر کریں اور یہ امید رکھیں کہ یہ ہمیں جو تکلیف پہنچ رہی ہے یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی بنے گی اور جنت میں ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بھی بنے گی. اور ایک صبر یہ بھی ہے ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر جس کام کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے وہ کام ہم بجا لائیں اور ہم صبر کریں. مثال کے طور پر ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ خاص طور پر فجر کے لیے اٹھنا کیا ہوتا ہے؟ لحاف سے ہے کہ نہیں پھینک کر کے اپنے وضو کرنا اور مسجد طرف آنا بھاری پڑتا ہے نہیں، نکلنے جی کہتا ہے کہ نہیں؟ لیکن انسان صبر کرے، اٹھے، وضو کرے اور مسجد طرف آئے. اگر یہ نہیں کیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا. اور یہی صبر ہے ساتھیوں جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے سورہ والعصر کے اندر بیان فرمایا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی. کس بات پر قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے؟ ان الانسان لفی، سارے کے سارے انسان دھوکے اور گھاٹے میں ہے، پوری انسانیت خسارے میں ہے، اس کا نقصان ہی نقصان ہے. مگر ہاں جس کے اندر چار چیزیں پائی جائیں گی وہ نقصان میں نہیں رہے گا. پہلا وہ شخص جو ایمان لے آیا، دوسرا اور ایمان کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ عمل صالح کیا، نیک عمل کیا، نیک عمل کیا. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. اور یہی نہیں کہ اپنے نیک بن گئے دوسرے کی پرواہ نہیں، خود بھی نیک بنا اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کیا اس نے، ہے کہ نہیں؟ خود بھی جہنم سے بچنا چاہا اور دوسرے کو جہنم سے بچانے کی کوشش کیا. ایک آدمی آپ کے سامنے ہے اور گڑھے میں گر جائے تو آپ کو محبت آئے گی نہیں؟ محبت آئے گی. اپنا نقصان کر کے، اپنا کام بند کر کے اسے جا کر کے نکالیں گے نہیں نکالیں گے آپ؟ ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو جی، ایک آدمی فلمیں دیکھنے جا رہا ہے تو، ایک آدمی گانا سنتے جا رہا ہے تو، حالانکہ وہ اس سے بڑے گڑھے میں گر رہا ہے، جہنم کے گڑھے میں گر رہا ہے، تو وہ زیادہ حقدار ہے کہ ہم اسے بچانے کی کوشش کریں. تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ چیزیں علم حاصل کرنا، نیک عمل کرنا، لوگوں کو بھلی بات کا حکم دینا، یہ صبر چاہتی ہے. بغیر صبر کے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے نا؟ آپ صبر نہ کریں تو یہاں نہیں بیٹھ سکتے ہیں آپ. جن لوگوں نے صبر کیا وہ نہیں بیٹھے، صبر کے بغیر نہیں کام ہے. یہاں بھی یہ بھی بیٹھنا بھی صبر ہے، نماز کے لیے آنا صبر ہے. لوگوں کو بھلی بات بتائیں، اگر وہ آپ کو الٹ کر کے جواب دے دیں تو اسے برداشت کرنا یہ بھی صبر ہے. تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو پہلی چیز ساتھیوں کیا ہے؟ صبر ہے. دوسری چیز مکمل طور پر انسان وضو کرے. سردی کے موسم میں بہت سے لوگ وضو میں کوتاہی کہتے ہیں. کچھ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں. کیوں بھائی؟ صبح اٹھیں گے تو ابھی وضو کرنا ہوگا، اگر شاید وضو نہ کرنا ہو تو سیدھے مسجد چلے آئیں. اور اس سے بڑی مصیبت اس وقت ہوتی جب انسان کو غسل کی ضرورت پڑ جائے تو، ہے کہ نہیں؟
چلو کہتے ہیں کہ صبح دھوپ ہوگی تو اٹھ کر کے نماز پڑھ لیں گے. یہ لوگ نمازی نہیں، بے نمازی ہیں یہ لوگ، وہ نمازی نہیں ہے. اگر اسی وقت آپ کا کفیل بلائے تو بھاگ کر کے جائیں گے نہیں جائیں گے. اور اگر وہ کسی کام کے لیے شرط لگائے تمہیں غسل کر کے آنا ہے تو آپ غسل کریں گے نہیں کریں گے؟ تو اللہ کے کام کے لیے کیوں غسل نہیں کرتے آپ؟ اللہ کے کام کے لیے غسل کیوں؟ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کو نجات دینے والی ہیں، 3 چیزیں انسان کو ہلاک اور برباد کر دینے والی ہیں، 3 چیز انسان کے گناہوں کا کفارہ ہیں، اور 3 چیزیں انسان کے درجات کو بلند کرنے والی ہیں. 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، 3 چیزیں انسان کو نجات دینے والی ہیں، 3 چیزیں انسان کے گناہوں کا کفارہ ہیں، اور 3 چیزیں انسان کے درجات کو بلند کرنے والی. ساری چیزیں نہیں بتاؤں، صرف وہ چیزیں جو انسان کو کے گناہوں کا کفارہ ہیں. ان میں پہلی چیز آپ نے کیا بیان فرمایا؟ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. اور ظاہر بات سردی میں اس کی بڑی اہم ضرورت ہے، بڑی اہم ضرورت ہے. ایک نماز پڑھ لیا ہے، ارے دوسری نماز کے لیے ابھی پھر جانا ہے کہ نہیں؟ مغرب پڑھی ہے اور پھر سردی میں پھر عشاء کو بھی پڑھنا ہے. تو پہلی چیز ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہے. اور تیسری چیز سخت سردی کے باوجود مکمل طور پر وضو کرنا ہے، پورا کا پورا وضو کرنا ہے. اور جماعت کے لیے، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے تیسری چیز کیا ہے؟ چل کر کے جانا ہے. اور دیکھیں تینوں چیزیں سردی میں کیا ہیں؟ مشکل ہیں. ایک نماز کا انتظار دوسرے نماز کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ ویسے گرمی ہے، یہاں باہر کھڑے ہو کے لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں گرمی کے موسم میں. دور سے آئے، چلو بازار میں فلاں کے لگے، فلاں کی جگہ بیٹھتے ہیں، اور جب نماز کہو نماز پڑھ کر چلیں گے ہم، ہے نا بھائی؟ ہمارے مثال تو ہمارے دور جو بلدیوں سے رہتے ہیں بھائی، وہاں پر جو بھائی ہمارے مزرعہ میں رہتے ہیں، وہ جو دور رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ چلو بھائی اب کیا کرتے ہیں نا، ابھی مغرب پڑھ لیا ہے نا، تھوڑی دیر یہاں پر وقت ہے گزارتے ہیں، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر کے. لیکن اگر سردی کا وقت ہے تو مشکل ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو ایک نماز کا انتظار دوسرے نماز کے، اور دوسری چیز سخت سردی کے باوجود انسان اچھی طریقے سے وضو کرے، مکمل طور پر وضو کرے. اور تیسری چیز جماعت کے لیے اپنے گھر سے نکلنا، اس طرف قدم بڑھانا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایسے موقع پر دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جب وضو کرے تو اس ثواب کو دیکھے کہ اس پر اللہ تعالی ہمیں کیا ثواب دینے والا ہے. بلکہ ایک حدیث میں صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتلاؤں جو تمہارے گناہوں کو مٹا دے، تمہارے درجات کو بلند کر دے؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے آپ. تو اس وقت بھی آپ نے بتایا تھا اسباغ الوضوء علی المکارہ، پریشانی کے باوجود، تکلیف کے باوجود انسان اچھی طریقے سے وضو کرے. تو پہلی چیز سردی کے موسم پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر سے. اور دوسری چیز کیا کرنی ہے؟ وضو اور طہارت وغیرہ کا اچھی طریقے سے اہتمام. تیسری چیز ساتھیوں، روزہ جس سے ہو سکے. سردی کے موسم میں روزہ کے دن کتنا چھوٹا ہوتا ہے، موسم ٹھنڈا ہے اور دن چھوٹا ہے. اور گرمی کے موسم میں دن بھی بڑا ہوتا اور موسم بھی 8 بجے 9 بجنے سے پہلے گلا خشک ہو جاتا ہے. اور سردی کے موسم میں اگر انسان ایک گلاس بھی پانی نہ پیے صبح سے لے کے شام تک، پھر اس کا گزارا ہو جائے گا. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء، ٹھنڈی غنیمت، آسانی سے جو مال حاصل ہو گیا ہے، ان میں کیا ہے؟ سردی کے موسم میں روزہ رکھنا ہے، اس لیے کہ کوئی تکلیف اور پریشانی اٹھانی نہیں پڑتی ہے. چوتھی چیز تہجد کی نماز ہے. ساتھیوں، یہ نماز بڑی اہم ہے، اور آج ہم سے بہت سے لوگوں سے
جو 5 وقت کے نمازی، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں سب سے بڑا نمازی کون مانا جاتا ہے؟ جو 5 وقت نماز وقت پر پڑھ لے رہا. یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ تو انسان کے اوپر واجب ہے ہی، اس سے تو کوئی چارہ ہے ہی نہیں. بہادری تو یہ ہے کہ انسان نوافل کا کثرت سے اہتمام کرے. اس لیے کہ ساتھیو یہ بتائیے، آپ کسی کو صرف دال روٹی یا سالن روٹی دے دیں، یہ کوئی مہمان نوازی نہیں ہے کہ نہیں؟ اصل مہمان نوازی کیا ہے بتائیں آپ؟ بھائی دال بھی ہے، سالن بھی ہے، چٹنی بھی ہے، اچار بھی ہے، اس کے آگے پیچھے میٹھا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ سلاد بھی ہے بس، ہے کہ نہیں؟ صحیح. یہی مثال ہے بے عینی نماز کی. نماز جو فرض ہے وہ تو ہے ہی فرض آپ کے اوپر. آپ کا پیٹ کھانے سے دال روٹی بلکہ سوکھی روٹی سے ہی بھر جائے گا، آپ کا پیٹ سوکھے چاول سے ہی بھر جائے گا آپ کا پیٹ. لیکن اسی پر گزارا کرتا ہے کوئی انسان؟ جی گزارا کرتا ہے اس پر؟ تو پھر اللہ کے بارے میں جہاں آخرت میں ہمیشہ رہے، اس کے بارے میں کیوں آپ لوگ تھوڑے پر گزارا کر لیتے ہیں؟ اسی پر کیوں گزارا ہے 5 ہی وقت کی نماز پر؟ کچھ نوافل کا بھی اہتمام کیجیے. چاشت کی نماز 2 رکعت انسان پڑھ لے، سورج نکلنے کے بعد 15 منٹ کے بعد سے لے کر کے ظہر کا وقت ہونے تک. کوئی مشکل ہے 2 رکعت نماز پڑھنا ساتھیوں؟ جی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. جو کام پہ لوگ جاتے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے. بھائی اگر کام پر 7 بجے جانا ہے، 8 بجے جانا ہے، تو جانے سے پہلے تیاری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کہ کسی کی اگر ایسی ڈیوٹی ہے تو ظاہر بات اللہ تعالیٰ اس کی نیت، اصل چیز کا نیت ہے. لیکن عام طور پر لوگ بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اور تو تہجد کی نماز کیا ہے؟ یہ خاص طور پر سردی کے موسم میں بڑا اچھا کام ہے. وجہ اس کی کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو رات بڑی لمبی ہوتی ہے. اگر آدمی عشاء کے گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد بھی سوئے تو یعنی 10 بجے بھی سوئے انسان. آج کل عشاء کی نماز کیا بجے ہو رہی ہے؟ 7 ہے کہ نہیں؟ چلیے اس کے بعد دیکھیں 8 9 10 بجے سو جائے انسان تو 11 12 1 2 3 4 بجے تک کتنے ہو گئے؟ 6 گھنٹے ہو گئے. کتنا سوئے گا آخر انسان؟ سوچیں آپ کتنا سوئے گا. چلیے بھائی 10:30 بجے سو رہا ہے انسان، 10:30 بجے سو رہا ہے تو 6 گھنٹے کب ہو جائیں گے؟ 4:30. اگر 4:30 بجے اٹھ کر کے استنجا کرے، وضو کر کے 5 بجے آج کل فجر کی اذان ہو رہی ہے نا، پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا؟ 2 رکعت 4 رکعت پڑھ سکتا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے بہت سے سلف ایسے تھے جو سردی کو بہت پسند کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ دن مختصر ہوتا ہے، روزہ رکھنے کے لیے بہتر ہے، چاہے جتنا محنت کرے انسان پیاس نہیں لگنے والی، اور رات لمبی ہوتی ہے تہجد پڑھنے کے لیے آسان ہے. تو کہنے کا مطلب کہ ہم سردی اور گرمی میں بظاہری لحاظ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقی چیزیں کیا ہمارے جو آخرت میں کام آنے والی ہیں ہم اس پر توجہ کیوں نہیں دیتے؟ خیر ساتھیو، اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جس سے عام طور پر غافل ہے. یہ بتائیے ہم میں کا ہر آدمی جو یہاں پر موجود ہے، وہ ظاہر بات ہے ہندوستان میں اپنے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کے آیا ہے کہ نہیں چھوڑ کر کے آیا ہے کہ نہیں؟ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو چھوڑ کر کے آیا کہ نہیں چھوڑ کر کے آیا؟ اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو، بہنوں کو چھوڑ کر آیا کہ نہیں آیا ہے؟ یعنی جس کے کفالت وہ کر رہا ہے. ورنہ اگر صرف اپنے پیٹ بھرنا ہوتا تو یہاں کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ضروری تو وہاں بھی انسان کما سکتا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ عام طور بچوں ہی کے لیے نکلتا ہے نا. یہ بتائیے سردی کا موسم آنے سے پہلے بچوں کے گرم کپڑے، بہنوں کے، بھائیوں کے گرم کپڑے، والدین کے گرم کپڑے کے بارے میں انسان سوچ رہا ہے کہ نہیں سوچ رہا؟ جی سوچ رہا ہے نا. اچھی چیز ہے، سوچنا چاہیے، آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کی نیت صحیح، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو ثواب اور اجر دے گا. لیکن اس سے اور بہتر ایک چیز ہے، یہاں عام طور پر اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر لوگوں کو وسعت دی ہے. کیا یہ کبھی سوچا کہ ہمارے پڑوس میں کچھ غریب لوگ بھی رہتے ہوں گے؟ آج ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں کہ سردی کے لیے انہیں لحاف کی ضرورت ہے.
سردی کے لیے انہیں سویٹر کی ضرورت ہے, سردی کے لیے انہیں کپڑے کی ضرورت ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ اگر یہ چیز آپ اہتمام کر لیں تو بڑے ثواب کا کام. بلکہ آپ یہ سوچیں, ایک مثال میں دیتا ہوں, آپ یہاں پر ہیں, آپ کا کوئی دوست ہے, پڑوسی ہے, گاؤں والا ہے, آپ کے بچوں کے بارے میں بہت فکر مند رہتا ہے, روزانہ آ کے پوچھ جاتا ہے کچھ چاہیے تو نہیں, آپ پیسہ بھیجنے میں دیر کیے تو چلو بھائی کوئی بات نہیں, جب آئے گا پیسہ تب ہمیں دے دینا, آپ کا انتظام کر دیا. سردی کے موسم ہے, جا رہے ہیں کہ بچوں کو سیٹر وغیرہ نہیں چاہیے, ہے کہ نہیں ہے؟ اب ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا سمجھیں گے؟ اس کی محبت آپ کے دل میں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حالانکہ آپ کو کچھ نہیں کر رہا, آپ کے بچوں کے ساتھ کر رہا ہے. تو یہی آپ اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ, اللہ کی عیال کے ساتھ, ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے, یہ ساری مخلوق کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے نا, اللہ کے عیال میں ہے. اگر آپ ان کے ساتھ خیر کرتے ہیں تو اللہ کتنا محبوب ہو. ساتھیو ابھی ٹیلی فون کر کے ہم نے پوچھا, ابھی ٹیلی فون کر کے, یہ زلفی آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا, زلفی سے شمال کی طرف ایک راستہ جاتا ہے, علقہ کے لیے چھوٹا سا گاؤں ہے, چھوٹا سا گاؤں ہے. اور جانتے ہیں اب تو حالات بدلتے جا رہے ہیں. آج سے 5 سال 10 سال 15 سال پہلے ہمارے انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشی لوگ جن کی تنخواہیں کم ہیں وہ اپنے لیے سواری خریدتے نہیں تھے, سائیکل نہیں لیتے تھے. کیسے آتے تھے نعیم؟ پرانے الغات کیسے آتے تھے؟ روڈ پر کھڑے ہوئے, اشارہ کیا, سعودی ہے کہ نہیں, پیسہ مانگتا تھا آپ سے نہیں. یہ اب تو لوگ ذرا سا وہ بھی کچھ زیادہ اور ہم بھی تھوڑے سے, ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ لیکن آج سے 10 سال پہلے کیا کرتے, یہی تو کرتے تھے نا, سواری مل جاتی تھی. ایسے ہی زلفی شہر سے ایک شخص نکلا اس راستے پہ جانے کے لیے, تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک انڈیا کا ہے, پاکستان کا ہے, بنگلہ دیش کا ہے, کوئی لڑکا کھڑا ہوا ہے, سردی سے بیٹھا اور گاڑی پر بیٹھا لیا. جب اس کے مزرے کے پاس رکا اتارنے کے لیے تو اس سے مذاق میں کہتا ہے پیسہ نہیں دو گے؟ اب بیچارہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, 1 ریال بھی نہیں تھا اس کے پاس. کہتا ہے میرے پاس تو کچھ نہیں. کہا کہ نہیں, یہ کوئی بات ہوئی, میں تمہیں لے کر کے پیسہ نہیں دو گے ہم؟ کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں. لیکن جب وہ ضد کرنے لگا, بضد ہو گیا وہ, تو اس نے کیا کہا کہ دیکھیے میرے پاس یہ جو سیوٹر ہے اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں, یہ لے لیجیے, آپ جائیے. اب آپ نہیں چھوڑیں گے ہمیں تو کوئی بات نہیں. اس نے کیا کیا, سعودی نے ہنساؤ اور کہا کہ یہ اپنا سیوٹر لو, اور اپنی جیب سے 500 ریال نکالا اور اس کے جیب میں ڈال دیا. ساتھیوں اسی رات اس کی والدہ خواب دیکھتی ہے, انتقال ہو گیا تھا, والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. اس کی بہن بریدہ میں رہتی ہے, اس نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا مجھے کچھ پہنا رہا ہے. کیا خواب دیکھتی ہے؟ کہ میرا بیٹا مجھے کچھ پہنا رہا ہے. خواب کس نے دیکھا تھا؟ اس لڑکے کی بہن نے دیکھا جو بریدہ میں رہتی تھی. صبح کو فوراً سے ٹیلی فون کرتی ہے کہ بھائی تم نے کچھ آج نیکی کام کیا تو نہیں ہے, کہیں کچھ صدقہ اور خیرات کیا تو نہیں, کچھ کیا تو نہیں تم نے؟ کہا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ کسی کو یہ معلوم نہیں, مجھے معلوم ہے, یا تو اس عامل کو معلوم ہے, تیسرے کسی کو نہیں معلوم, تمہیں کیسے معلوم ہو؟ کہا کہ آج رات ہم نے تمہاری والدہ کو خواب میں دیکھا ہے. اسے ہم نے خواب میں دیکھا اور اس نے یہ کیا ہے, کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بیٹے نے میری طرف سے کچھ صدقہ ضرور کیا ہے. ساتھیوں دیکھیں, یہ اس کی والدہ کو جو اجر مل رہا ہے تو آپ کو کتنا بڑا اجر ملے گا, سوچیں جو آپ کر رہے ہیں, آپ کو کتنا بڑا اجر ملنے والا ہے. تو یہ سردی کے موسم میں ہر آدمی سوچے, پڑوس میں اس کے کچھ غریب لوگ ہوں گے, بیوہ عورتیں ہوں گی, یتیم بچے ہوں گے, قرض ہی لے کر کے کیوں نہ ہو, جیسے اپنے بچوں کے لیے بھیجا ایسے انہیں کیوں نہیں بھیجتے؟ سردی کے موسم میں آخر آپ کو سردی لگتی ہے, آپ کے بچوں کو ان کو سردی نہیں لگتی کہ ان کو بھی لگتی ہے سردی لگتی ہے نا. آج دنیا میں کتنے مسلمان ہیں جو سردی سے پریشان ہیں, وہ کس کے لیے؟ کرسچین ان کی مدد کریں, ہندو ان کی مدد کریں,
यहूदी उनकी मदद करे, अगर हमने नहीं किया तो कौन करेगा? सोचने की बात है। इसी तरीके से साथियों, खैर बातें बहुत है, मैं दूसरी तरफ ये चीजें नहीं छेड़ने वाला था। तीसरी बल्कि छठी बात हमें क्या करना है, यह है कि साथियों, जैसा कि अभी हमने कहा कि ये सख्त सर्दी और सख्त गर्मी किसकी वजह से आती है? जहन्नम के 2 सांस की वजह से है ना। तो कभी हमने जहन्नम को याद किया सख्त सर्दी के मौसम पे? साथियों, ये मेरा मुअद्दिन बूढ़ा जो बैठा है, ये बैठता है, ये जानते हैं ना, ये अंगूठा छाप है, अलिफ का नाम लाठी जानता है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन अल्लाह ने इसे नेक बनाया है, इसे नेक बनाया। वरना इस उम्र में 90 साल के करीब हो रहा है, उम्र है इससे कम नहीं है, लेकिन अजान पाबंदी के साथ 5 वक्त की अजान, देखिए पाबंदी के साथ, और अब बगैर पैसे के दे रहा है, तनख्वाह भी नहीं ले रहा है, छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया उसने, कहा मैं कभी बीमार होता हूं तो बगैर पैसे के। जब सख्त सर्द हवा चलती है तो आप जानते हैं कि मैं उसके बगल में बैठता हूं, तो वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह को याद करता है, जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगता है कि हाँ, जहन्नम की ये सर्दी, अगर यहां की सर्दी हमसे बर्दाश्त नहीं है तो जहन्नम की सर्दी कैसे बर्दाश्त होगी? इसलिए जहन्नम में अल्लाह तबारक व तआला दोनों किस्म का अजाब देगा, सख्त गर्मी और जलने का भी अजाब देगा, और सख्त सर्दी ऐसे कि हड्डियां इंसान की टूट जाएंगी, ऐसा भी अजाब देने वाला है। तो ऐसे सर्दी के मौसम में जहां हमें सर्दी लगे तो हम जहन्नम को क्यों नहीं याद करते? अल्लाह ताला से जहन्नम की पनाह क्यों नहीं? ऐ अल्लाह ताला में जहन्नम से पनाह दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 3 बार दिन में जहन्नम से अल्लाह ताला की पनाह चाहता है तो जहन्नम उससे कहती है कि ऐ अल्लाह ताला, तेरा बंदा तेरी पनाह, मुझसे तेरी पनाह में आना चाहता है, ऐ अल्लाह तबारक व तआला तू उसे पनाह दे। ये तो साथियों पहली बात हुई कि सर्दी के मौसम में हमें, हमारे लिए खैर के पहलू क्या हैं, यानी हम कैसे अजर और सवाब इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, सर्दी से मुतालिक कुछ मसाइल हैं। पहला मसला साथियों क्या है? तहारत का है। जानते हैं तहारत के बगैर हमारी नमाज कबूल नहीं, तहारत के बगैर हम कुरान मजीद नहीं पढ़ सकते, बल्कि अगर नापाकी की हालत में हमारा इंतकाल हो जाए तो यह भी हमारे लिए और खतरा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 किस्म के लोग हैं, 3 किस्म की लोग कि उनके पास अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नहीं जाते। एक काफिर की लाश है, दूसरे जुनूबी इंसान है जो बिला वजह हालत जनाबत में और गुस्ल नहीं करता, और तीसरा वो मर्द है जो औरतों जैसे कपड़े या औरतों जैसे खुशबू इस्तेमाल किए हुए। बहुत से लोग हैं शादी के मौके पर मेहंदी वगैरह लगाते हैं, लगाते हैं, लगाते हैं ना, ये चीज जायज नहीं है, औरतें बनने के शौक। और अब तो बहुत से लोगों को शौक ये हो गया कि सोने की जंजीर भी पहनते हैं, और कुछ लोग इससे भी आगे बढ़ गए, मुसलमान ही हैं, देखेंगे अपने कान में भी औरतों की तरह कुछ पहने हुए हैं, है कि नहीं है? बस है कि नहीं? सही है। ये सारे के सारे लोग मुजरिम हैं ये लोग अल्लाह ताला की नजर में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि 3 किस्म के ऐसे लोग हैं कि रहमत के फरिश्ते उनके पास नहीं जाते। काफिर की लाश, जुनूबी, और तीसरा औरतों की तरह खुशबू इस्तेमाल करने वाला इंसान। तो वजू और तहारत ये बड़ी बेहतरीन इबादत है, इसका एहतमाम करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुस्नद अहमद के अंदर रवायत है कि ताइफ का वफ्द आता है और कहता है कि हमारा इलाका बड़ा सर्द है, बड़ी ठंडक रहती है, काश कि आप हमें वजू से माफ रखें। आपने कहा कि नहीं, बगैर वजू के नमाज नहीं होती, बगैर वजू के नमाज नहीं है। तो इंसान को पहली चीज यह है, क्या कहना चाहिए कि इंसान को तहारत और उसके मसाइल को सीखना चाहिए। देखिए, कुछ लोग वजू तो करते हैं, लेकिन वजू ठंडक की वजह से इतना जल्दी जल्दी करते हैं कि बसा औकात खतरा रहता है कि उनका जिस्म का हिस्सा सूखा रह गया है। और कुछ लोग नीचे से चूंकि गर्म कपड़ा पहनते हैं, अपनी आस्तीन समेटते हैं, तो क्या है वो पूरी उठती नहीं है कि नहीं?
بڑا مشکل ہوتا ہے. اتنا بھی آ گیا کسی طریقے سے تو کیا, وضو کرتے ہیں اور کہونی وغیرہ کا حصہ کیا ہے یہ خشک رہ جاتا ہے. ایسے بھی انسان کا وضو نہیں ہوا ہے. ضروری ہے کہ ایسا کپڑا پہنے یا ایسا کوئی کپڑا ہے تو اس کو اتار کر کے وہ وضو کرے. کچھ لوگ وضو تو کرتے ہیں لیکن ان کا وضو اس قدر جلدی جلدی ہوا کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا ہے کہ سب سے بہتر عمل کیا, اسباغ الوضو, وضو کو اچھی طریقے سے کرنا, یعنی ہر جسم کے ان اعضاء کو جو وضو میں دھونے انہیں رگڑ رگڑ کر کے دھونا, انہیں رگڑ رگڑ کر کے دھویا جائے. تو یہ سارے لوگ وضو کے بارے میں کوتاہی جو ہوتی اس کے اندر, لیکن یہ بات سوچنا چاہیے اگر پانی ٹھنڈا ہے تو انسان صبر کرے اور اس ثواب کو مد نظر رکھے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو اچھی طرح سے وضو کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے اور ہمارے درجات اللہ تعالیٰ کے اندر بلند ہوں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ وضو کو گرم کرنے کا انتظام کرے. آج میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو لیے یہ عذر ہو سکتا ہے, اور اگر انسان وضو نہیں کرتا, غسل نہیں کر سکتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے تیمم کا دروازہ کھولا ہے. تیمم کتنا آسان ہے. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی, حالانکہ نمازی ہیں وہ, نہیں پڑھی. خاص طور پر جو لوگ جلدی کام پہ جاتے ہیں یا مزروں وغیرہ میں کام کرتے ہیں, کیوں نہیں پڑھی بھائی؟ ہمیں غسل کی حاجت ہو گئی, ہمیں نہانے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اللہ نے اس کا حل نہیں بتایا ہے, اس کا حل ہے بتایا ہے. آپ وضو کیجئے, غسل کیجئے. آپ غسل نہیں کرتے صرف وضو پر اکتفا کیجئے, آپ وضو اور غسل نہیں کرتے آپ تیمم کیجئے. لیکن نماز سے کسی بھی حالت میں آپ کو چھٹکارا نہیں. اور تیمم کس قدر آسان ہے, کتنا آسان ہے. صرف آپ ایسے ہاتھ ماریں بس, ایسے اور ایسے کر کے, یا پہلے چہرے کو اور پھر ختم. کوئی مشکل ہے تیمم؟ مٹی ہے, مٹی سے تیمم کیجئے. مٹی نہیں ہے, پتھر ہے ساتھیوں, کنکریلی زمین ہے, اس پر اسے تیمم کیجئے. کسی انسان کے لیے اس زمانے میں یہ عذر نہیں ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکا, یہ عذر نہیں ہے. جھوٹا ہے, دھوکے باز ہے وہ. اس لیے تیمم انسان کم کرتا ہے اگر پانی نہیں ہے تو. اگر پانی ہے لیکن پانی حاصل کرنے کی قدرت نہیں ہے اس کے پاس, یا پانی بھی ہے, پانی استعمال کر سکتا ہے لیکن پانی ہمیں نقصان دے رہا ہے, ان تمام صورتوں میں کیا ہے, انسان تیمم سے کام لے, لیکن نماز, قرآن مجید کی تلاوت اور یہ ساری چیزیں کیا ہے وہ نہ چھوڑے. دوسری چیز جس کی بڑی ضرورت پڑ سکتی ہے, موزے پر مسح. اس سلسلے میں لوگوں سے بڑی غلطی اور کوتاہی ہوتی ہے, لہذا اسے میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا. سردی میں عام طور پر لوگ موزہ پہنتے ہیں, جو گرمی میں نہیں پہنتا رہا ہے وہ بھی سردی میں موزہ پہنتا ہے. اس کے لیے اللہ نے یہ آسانی رکھی ہے کہ انسان موزہ نہ نکالے اپنا اور موزے پر مسح کرے. موزے پر مسح کرنا یہ اہل سنت والجماعت کی علامت ہے ساتھیوں, اور بدعتی لوگوں کی علامت ہے کہ موزے پر مسح نہیں کرتے. سنیں گے آپ, میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا. اسی لیے اہل سنت و جماعت نے جتنی کتابیں لکھی ہیں عقیدے کے اوپر, اس میں دیکھیں گے کہ ہاں ہم موزے پر مسح کرنے کو حق مانتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ 40 صحابہ نے موزوں پر مسح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے. اسی لیے اگر انسان موزہ پہنے ہوئے ہے, ابھی آگے آتا ہے موزے پر مسح کے لیے شرائط کیا ہے, موزہ پہنے ہوئے ہے تو اس پر مسح کرنا زیادہ بہتر ہے نکال کر کے پیر دھولنے سے. کچھ لوگ ہیں نا کہتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے, آتے ہیں یہیں پر دیکھیں. آپ بتا رہا ہوں, مجھے بات ختم ہونے سے پہلے اعتراض نہ کریں آپ, ہے نا, میری بات پوری ہو جائے تب کہیں گے, ہے کہ نہیں. موزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ انسان موزے پر مسح کرے. بات یہ طلعت کہ ہاں اگر انسان موزہ پہنے ہوئے ہے, موزہ پہنے ہے تو اس کو اتارنے سے بہتر ہے کہ اس کے اوپر انسان مسح کرے. اور اگر موزہ نہیں پہنے ہے
تو مسح کرنے کے لیے پیر دھونے سے بچنے کے لیے موزہ نہ پہنے، ہے کہ نہیں؟ موزہ نہیں پہننا چاہتا لیکن کیا ہے پیر دھلنا پڑے گا تو اس لیے موزہ پہن لیا۔ نیت کا فرق ہے، فرق نہیں ہے دونوں میں، فرق سمجھیں۔ اگر موزہ انسان پہنے ہوئے ہے، ضرورت ہے، سفر میں ہے، سردی کا موسم ہے یا اور کوئی چیزیں ہیں، تو نکالنے سے، اگرچہ نکالنے کا موقع ہے، نکالنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، پھر بھی بہتر یہ ہے کہ انسان موزے پر مسح کرے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پر مسح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چنانچہ بخاری اور مسلم میں ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی روایت، کہ آپ ایک بار سفر سے آ رہے تھے، آپ کے وضو کے لیے ہم نے پانی ڈالا، اور جب پیر دھونے کا وقت آیا تو ہم نے کہا لائیے میں آپ کا موزہ نکال لوں۔ آپ نے کہا نہیں، اسے چھوڑ دو، ہم نے اس موزے کو طہارت کی حالت میں یعنی وضو کر کے پہنا ہے۔ تو آپ نے موزہ نکلوایا نہیں۔ تو موزے پر مسح اس سردی کے موسم میں بڑا اہم کام ہے۔ بہت سی پریشانیوں اور مشکل سے انسان کے لیے، کچھ لوگوں کو عجیب میں دیکھتا ہوں، یہاں وضو کریں گے، جوتا پہنے موزہ پہنے ہوئے ہیں، جوتا نکالے موزہ نکالے اور وضو کیا، اور پھر دونوں کا ہاتھ میں لے کر کے ننگے پیر یہاں تک مسجد تک آ رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ آپ لوگ دیکھیں کیوں؟ آخر یہ تکلف، یہ پریشانی اٹھانے کی ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ موزہ ناپاک ہے آپ کا، موزے میں گندگی لگی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کیوں نکال رہے ہیں؟ لیکن ایک بات آپ سے بتا دوں کہ جیسے ابھی ایک صاحب بہت جلدی اعتراض کرنے لگے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عام طور پر ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے چمڑے کے موزے پر مسح کیا ہے، چمڑے کے موزے پر مسح کیا ہے، اور عام طور پر یہی چیز رائج تھی۔ لیکن ساتھیوں، موزہ ہے، چاہے چمڑے کا ہے، نائلن کا ہے، کپڑے کا ہے، پلاسٹک کا ہے، جس چیز کا بھی ہے، اگر لغت میں اور عرف میں اسے موزہ کہا جاتا ہے تو اس پر موزے پر مسح کرنا سنت ہے۔ وہ کیسے؟ اولاً تو سنن ابو داؤد میں، مسند احمد میں، سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب پر مسح کیا۔ جورب کس کو کہتے ہیں؟ آج شراب نہیں کہتے، جورب کہتے ہیں کپڑے کے موزے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ کپڑے کے موزے کو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت سنن ابو داؤد میں ہے، حضرت مسند احمد میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی کے موسم میں ہمیں کہاں بھیجا؟ باہر بھیجا فوج لے کر کے، ہمیں بڑی سردی لگی، جب ہم واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ تمہیں تساخین پر مسح کر لینا چاہیے تھا۔ تساخین، اور تساخین چمڑے کے موزے کو نہیں، اسے چمڑے کے موزے کو خف کہتے ہیں عربی میں، اور تساخین کپڑے کا موزہ جو ہوا کرتا ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ کرام کا عمل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، بلکہ 13 صحابہ کرام امام ابن المنذر نے نقل کیا ہے کہ یہ لوگ چمڑے کپڑے کے موزے پر مسح کیا کرتے تھے۔ لہذا یہ کہنا کہ نہیں موزہ مسح صرف چمڑے کے موزے پر ہے، یہ بات غلط ہے، قطعاً غلط ہے۔ اگر موزہ ہے، صحابہ کرام کا اس پر عمل ہے، چاہے چمڑے کا موزہ ہے یا کپڑے کا موزہ ہے، نائلن کا موزہ ہے، کوئی بھی موزہ ہے، اگر وہ موزے کا کام دے رہا ہے، یعنی پیر کی حفاظت ہے، سردی سے بچاؤ ہے، یا کوئی مقصد جس کے لیے موزہ پہنا ہوا ہے، زینت ہی کے لیے کیوں نہیں ہے؟ زینت کی وجہ شریعت نے دیا کہ زینت انسان اختیار کرے، زینت کے لیے وہ کام دے رہا ہے تو اس کے اوپر مسح کرنا بلا شبہ جائز ہوگا، بلا شبہ جائز ہوگا۔ لیکن چند باتیں، پہلی بات یہ ہے کہ موزے پر مسح کے لیے شرط کیا ہے، اس کو جان لینا چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے ساتھیوں کہ انسان جب موزہ پہنا ہے تو پورے طہارت پر پہنا ہے، یعنی مکمل وضو کے بعد پہنا ہے۔ اگر وضو کیے بغیر موزہ پہن لیا ہے تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ پہلی شرط کیا ہے کہ موزہ جب پہنا ہے تو مکمل وضو تھا، یہ نہیں
کہ ایک پیر دھولا موزہ پہن لیا پھر دوسرا پیر دھونا، نہیں، دونوں پیر ساتھ ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح سنا، یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کہتے ہیں مغیرہ ابن شعبہ کی، کہ ہم نے ان دونوں کو اس حال میں پہنا تھا کہ میرے دونوں پیر طاہر اور پاک تھے۔ تو پہلی چیز کیا ہے ساتھیو؟ کہ وضو کے بعد پہنا گیا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ موزے پاک ہوں، ناپاک نہ ہوں، خواہ وہ ناپاکی اس لیے ہو کہ ناپاک جلد کا بنا ہوا ہے، یا یہ ناپاکی یہ ہو کہ اس کے اوپر ناپاکی لگ گئی ہے، پیشاب ہے اور کوئی چیز ناپاکی لگ گئی ہے تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ دوسری چیز۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ پیر کے جس حصے کو وضو میں دھویا جاتا ہے اس حصے کو ڈھپے ہوئے ہو عمومی طور پر، یعنی یہ کہہ لیجیے گویا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، اسے ٹخنے سے، اگر ٹخنے سے نیچے ہے تو وہ جوتے کے حکم میں ہے، وہ موزے کے حکم میں نہیں ہے۔ ٹخنے سے نیچے ہے تو کیا وہ جوتے کے موزے کے حکم میں نہیں ہے۔ تو تیسری شرط کیا ہے کہ اعضائے وضو میں پیر کو جتنا دھویا جاتا ہے اس کو وہ چھپائے ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جتنی مدت میں شریعت نے جو مدت متعین کی ہے اسی مدت میں کیا جائے، اس سے آگے نہ کیا جائے۔ یعنی مثال کے طور پر مقیم ہے، جو ٹھہرا ہوا ہے وہ 24 گھنٹے مسح کر سکتا ہے، اور جو سفر میں ہے وہ 3 دن 3 رات مسح کر سکتا ہے۔ 24 گھنٹے سے زیادہ اگر کوئی مسح کرتا ہے تو اس کا مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ آری بات سمجھے نا؟ 24 گھنٹے زیادہ مسح کرنا جائز۔ اس طرح کے سفر میں ہے، اگر وہ 3 دن سے 3 رات 3 زیادہ ہو گیا تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور ایک اور شرط ہے، وہ یہ ہے کہ مسح اسی صورت میں کیا جائے گا جس صورت میں وضو کیا جاتا ہے۔ اگر غسل کرنا ہے تو مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس نقطے کو سمجھیں گے؟ جن صورت میں کیا ہے وضو کیا جاتا ہے، یعنی پیشاب کیا انسان، ہوا خارج ہو گئی، پیخانے کے لیے گیا، نیند آ گئی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے نا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان حالتوں میں انسان اپنے دوبارہ وضو کرے تو موزے پر مسح کرے گا، لیکن اگر غسل کی ضرورت ہے تو دوبارہ موزے کو نکالنا پڑے گا۔ اس کو میں اس طرح سمجھاؤں، ایک آدمی ہے، سخت سردی کے موسم میں اسے غسل کی حاجت پڑ گئی اور موزہ پہن کر کے سو رہا تھا وہ، اب اس کے پاس پانی گرم کرنے کا انتظام نہیں ہے، وہ وضو تو کر سکتا ہے لیکن نہا نہیں سکتا، تو نہانے کے لیے کیا کرے گا؟ وہ تیمم کرے گا، لیکن وضو اسے کرنا پڑے گا نا۔ تو اب کوئی سوچے کہ ہاں بھائی نہانا تو ہم کو نہیں ہے لہذا ہم موزہ نہ نکالیں، نہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں سمجھے؟ ایک آدمی ہے وہ رات میں سویا، موزہ پہن کر کے سویا، اور اسے غسل کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، غسل کی ضرورت پیش آ گئی، لیکن ایسی جگہ پر ہے جہاں گرم پانی اسے موجود نہیں ہے نہانے کے لیے، سخت سردی کا موسم ہے، خطرہ ہے کہ اگر نہا لیا تو اس کا بیمار ہو جائے گا، تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ وہ تیمم کرے گا نا، لیکن وضو تو کر سکتا ہی نہیں کر سکتا ہے، وضو کر سکتا ہے نا۔ تو اب اس نے تیمم کیا نہانے کے لیے، اب وضو کرنا شروع کیا تو سوچے کہ موزہ تو پہنا ہے ہم نے، ابھی 24 گھنٹے میں موزے مسح کر لیں تو جائز ہوگا؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو وضو کی ضرورت ہے، اب موزے کو نکال دینا ہے، اب موزے کو نکال دینا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موزے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ موزہ وضو میں کیا جائے، نہانے کی حالت میں نہیں کیا جائے۔ اچھا، ایک بات ابھی ہم نے کہا کہ مقیم آدمی
ایک دن ایک رات مسح کرے گا موزے پر, اور مسافر 3 دن 3 رات. لیکن سوال یہ ہے کہ مسح کب سے مانا جائے گا؟ 24 گھنٹہ کب سے مانا گیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی 5 نمازیں پڑھے. آیا جس وقت موزہ پہنا ہے اس وقت سے 24 گھنٹہ مانا جائے, یا جب اس کا وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے مانا جائے, یا کب سے مانا جائے؟ کب سے مانا جائے؟ پہلی بار وضو ٹوٹنے کے بعد جب مسح کر رہا ہے تو اس وقت سے 24 گھنٹہ مانا جائے گا. مثال کے طور پر ایک شخص نے ظہر کے لیے وضو کیا اور موزہ پہن لیا, پورا وضو کیا اور موزہ پہن لیا. عصر کے لیے اس کا وضو نہیں ٹوٹا, عصر کی نماز پڑھی اس نے. مغرب کے لیے اس کا وضو ٹوٹا ہے, یا عصر کے فوراً بعد ہی اس کا وضو ٹوٹ گیا, لیکن اس نے وضو نہیں کیا, مغرب کے لیے وضو کر رہا ہے اور موزے پر مسح کر رہا ہے 5 بجے, تو اب کل 5 بجے تک وہ مسح کر سکتا ہے. حالانکہ پہنا کب ہے؟ 11-12 ہی بجے پہنا ہے نا, لیکن کب تک مسح کرے گا؟ گویا پہلی بار جب مسح کیا تھا تو اس وقت سے 24 گھنٹے کی مدت یا 3 دن 3 رات کی مدت شمار ہوگی. اچھا, ایک چیز یہ ہے, بہت سے لوگ اگر موزہ پھٹا ہوا ہے تو کیا کیا جائے؟ اس پر مسح جائز ہوگا جائز نہیں ہوگا؟ کچھ لوگ اس میں عجیب شرط لگاتے ہیں, کہتے ہیں بھائی 1 انگلی کے برابر نہیں یا 3 انگلی کے برابر نہیں. ایسی کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں فرمائی ہے. صحابہ کرام بالکل غریب لوگ تھے, فقیر اور محتاج لوگ تھے. بسا اوقات جو چپل جوتے نہیں ملتے تھے, انہی چمڑے کے جو موزے اسی پر چلا کرتے تھے, تو اس کا پھاٹنا لازمی تھا. لیکن کسی بھی صحیح حدیث میں, ضعیف حدیث میں, کسی صحابی کے قول میں یہ نہیں ہے کہ موزہ پھٹا ہو تو اس کے اوپر مسح نہیں, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو موزہ موزے کا کام دے رہا ہے, جو موزہ موزے کا کام دے رہا ہے, بالکل نہیں پھٹا ہے, 1 انگلی کے برابر پھٹا ہے, 2 انگلی کے 3 انگلی 4 انگلی کے برابر نیچے پھٹا ہوا, لیکن اوپر سے کیا ہے؟ موزے کا کام دے رہا ہے, تو اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے, اس پر مسح کیا جا سکتا ہے. اور مسح سے متعلق ایک اور چیز سامنے رکھیں کہ اگر انسان بسا اوقات سخت سردی کے موسم میں ڈبل موزہ پہنتا ہے, وہ پہنتا ہے نا ابو یعقوب, پہنتے کہ نہیں پہنتے؟ کبھی کبھار لوگ پہنتے ہیں نا بھائی, میں بھی کبھی پہنتا ہوں ڈبل موزے. تو اس پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے پر ہوگا کہ دوسرے پر؟ ساتھیوں یہ مسائل ہیں, جاننا چاہیے, عام طور پر لوگوں کو پیش آتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا, ایک موزہ پہنا دیکھا پھٹا ہوا یا بہت پتلا ہے, اسے پاؤں میں سردی لگ رہی ہے, دوسرا موزہ اٹھا کر اوپر سے پہن لیا. ایسا ہوتا ہے نا, بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں, ہم بھی ایسا کرتے ہیں. تو اب اگر مسح کرنا ہے تو کس پر مسح کریں گے ہم؟ پہلے پر کہ دوسرے پر؟ ہاں, دوسرے پر نکالیں گے دوسرے کو. ہاں ساتھیوں, اگر اس کو اس طرح سمجھیے, اگر دونوں موزے ایک ساتھ پہنا ہے وضو کر کے, تب تو کوئی اشکال نہیں ہے, پہلے ہی پر مسح, اوپر والے پر مسح کریں گے, نیچے والے پر مسح نہیں کرنا ہے. لیکن اگر دوسرا موزہ اس وقت پہنا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا, پہلے ایک موزہ پہنا پھر وضو ٹوٹ گیا, دوبارہ دوسرا موزہ پہن لیا, تو اب اوپر والے موزے پر مسح جائز. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو پہنا, آپ وضو سے نہیں تھے. اب پہلے ہی موزے پر مسح, یعنی جو پہلے پہنا اسی پر, دوسرے پر نہیں, اس پر مسح کرنا ہوگا, ہے کہ نہیں؟ اچھا, آپ نے موزہ پہنا, پہلے موزے پر مسح کیا اور اس کو آپ نے نکال دیا, صرف ایک موزہ, گرمی لگنے لگی, آپ نے نکال دیا, صرف ایک موزہ رہ گیا, تو اب ہم کیا کریں گے؟ اس پر مسح کریں گے؟ نہیں, اس پر مسح نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے شروع جو کیا ہے پہلے موزے کے اوپر مسح شروع کیا ہے. خیر ساتھیوں, یہ کئی قسم کی باتیں ہیں جو موزے سے متعلق, اور بھی چیزیں ہیں, لیکن ہم اس کو چھوڑ کر کے آگے بڑھتے ہیں. اگر کسی کو کوئی شبہ ہو تو کر سکتا ہے. موزے پر مسح کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اوپر سے اپنا
پانی کو تر کرے اور ایسے پاؤں کی انگلیوں سے شروع کرے، ہے نا، ایسے لے جی، ایسے تر رہنا چاہیے، کھلی ہے بند ہے اس کے لیے کچھ نہیں ہے، دیکھیے اوپر سے لیا نیچے، جو کچھ لوگ اوپر نیچے دونوں کرتے ہیں سنت کے خلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ اگر دین کا معاملہ عقل پر ہوتا تو نیچے موزہ جیسا گندگی نیچے لکھنے کا ہے، اوپر سے نہیں کیا جاتا، لیکن اللہ کے رسول کو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ موزے کے اوپری حصے پر مسح کیا کرتے تھے۔ دیکھیے ایک چیز کی اور ضرورت پیش آتی ہے، خاص طور پر یہاں سعودیہ وغیرہ میں ہمارے بعض لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے، اس کو بھی ذرا دھیان میں رکھنا چاہیے۔ دیکھیے یہاں پر جو ہے عام طور پر بارش سردی کے موسم میں ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں بارش گرمی میں، اس لیے بہت سے مسائل کو ہمارے یہاں کے لوگ، میں بھی جب پڑھتا سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ یہاں عام طور پر بارش کب ہوتی ہے؟ سردی کے موسم، جی گرمی میں کہاں ہوتی ہے؟ یہاں گرمی میں تو نکلتے نکلتے شروع ہوتے سے ہمارے یہاں سردی میں کبھی کبھار بارش ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ لیکن اصل یہ ہے کہ یہاں بارش کس میں ہوتی ہے؟ سردی میں۔ تو بسا اوقات انسان کے لیے ضرورت پیش آتی ہے نماز کے بارے میں۔ اب اگر ایسی سردی ہے کہ انسان کے لیے مسجد کی طرف آنا مشکل ہے، ہمارے یہاں بھی یہ چیز پیش آ سکتا ہے، اوقات ہفتے ہفتے سورج دکھائی ہی نہیں دیتا ہے، پر سال دیکھے ہوں گے کتنے لوگ سردی کی وجہ سے مر گئے ہیں۔ ایسی سردی اگر ہے، ٹھنڈک انسان کے جسم کو کپا دیتی ہے، لوگوں کے لیے مشکل ہے، تو ایسے موقع پر انسان کے لیے جماعت چھوڑنا جائز ہے، اپنے گھر میں نماز پڑھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر اعلان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار، صحیح بخاری صحیح مسلم شریف میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو یہ حکم دیا کہ کیا کرے؟ اے لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ لیکن یہ جائز ہے، بہتر انسان کیا ہے؟ مسجد طرف آئے۔ لیکن اگر برابر ہی بارش چل رہی ہے، جیسے بسا اوقات یہاں پر ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو بوڑھے اور کمزور قسم کے لوگ ہیں یا جن کو الرجی ہے، ٹھنڈی ہوا نہیں برداشت کر سکتے، جسم ان کا کمزور ہے، اگرچہ جوان ہے، جسم ان کا نہیں برداشت کر سکتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے مسجد میں آنے سے پریشانی ہے، تو ایسے موقع پر 2 وقت کی نماز کو جمع کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، صحیح مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعت اور 8 رکعت ایک ساتھ پڑھی۔ وہ کیسے ہوگا؟ 8 رکعت ایک ساتھ پڑھی، 7 رکعت ایک ساتھ پڑھی، وہ کیسے؟ 8 رکعت ظہر اور عصر پڑھی، 7 رکعت مغرب اور عشاء پڑھی۔ راوی نے کہا ایسا کیوں؟ کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سخت بارش کے موسم میں تھا، اور جانتے ہیں بسا اوقات ٹھنڈی ہوا جو ہمارے یہاں بعض علاقوں میں چلتی ہے، یو پی کے بعض علاقوں میں، پہاڑی جو علاقے ہیں، وہ ہوا اتنی خطرناک ہوا کرتی ہے سخت سردی کے موسم میں کہ بارش اتنی خطرناک نہیں ہوتی۔ لہذا ایسے موقع پر اسلام کی دی ہوئی اس رخصت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے لیے آنا اگر مشکل ہے تو کیا کریں؟ وہ 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، ظہر عصر کو اور مغرب اور عشاء کو۔ اس کا طریقہ ہوگا کہ اذان 1 ہوگی اور اقامت 2 ہوگی، جیسے عرفہ اور مزدلفہ کے میدان میں ہوا کرتا، اس کا طریقہ یہ ہوگا، اذان 1 اور اقامت۔ لیکن سنت کب پڑھیں گے ظہر کی؟ پہلے تو پڑھنے میں کوئی مسئلہ ہے، لیکن ظہر کے بعد کی سنت، ظہر کی بعد کی سنت عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد پڑھی جائے گی، اس لیے کہ جمع دونوں کیا ہیں؟ ایک ساتھ ہوں گے۔ ظہر کی جماعت ہوئی، پھر اٹھیں گے، اقامت ہوگی، اور پھر عصر پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ظہر کی سنت۔ اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کی سنت کیا ہے؟ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد پڑھیں گے۔ ابھی کل پرسوں سوال آیا کہ وتر کب پڑھا جائے؟ اب اگر عشاء کی نماز پہلے پڑھ لی گئی ہے مغرب کے وقت میں، تو وتر عشاء کے بعد ہے، عشاء کے تابع ہے، لہذا وتر بھی اسی وقت پڑھی
جا سکتی ہے، الگ سے اسے وقت سے ٹالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھیں نماز سے متعلق۔ اب جلدی میں کچھ باتیں سردی کی وجہ سے جو لوگ غلطی کرتے ہیں، آپ لوگ دیکھیں کہ کچھ لوگ نماز میں آتے ہیں اور ایسے بالکل باندھے ہوئے ہیں، اپنے چہرے کو بالکل ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، اور نماز اسی حالت میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ سنن ابو داؤد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں صدل کرنے سے، یعنی صدل یہ بھی غلط ہے، یہاں سے چادر لٹکایا ہے اور اسے لٹکتی چھوڑ دیا ہے، دائیں بائیں نہیں کیا ہے۔ کچھ لوگ برانڈ کوٹ پہنے گے نا اور ہاتھ کو اس میں نہیں ڈالیں گے، اپنے کندھے پر رکھا اور اسے لٹکائے چلے آ رہے ہیں، نہیں، اس میں آپ ہاتھ ڈالیے، یہ صدل ہے۔ اس سے ہی منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وَأَن يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ، اور اس سے ہی منع فرمایا کہ آدمی اپنے چہرے کو نماز میں ڈھکے۔ البتہ کسی کے سامنے مجبوری ہے، کسی کے سامنے مجبور سے الرجی زیادہ ہے، مسجد میں خوشبو ہے کہ نہیں، اسے چھینک آنا شروع ہو جائے گی، یا مسجد کھلی ہوئی ہے، جیسے ہمارے یہاں بعض مسجدیں ہوا کرتی ہیں، یہاں کی طرح بند مسجد نہیں ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اگر اپنے ناک کو اور چہرے کو منہ کو نہ ڈھاکے تو اسے تکلیف کا، تو اسی حالت میں ڈال سکتا، چہرے کو ڈھک سکتا، ورنہ چہرے کو ڈھکنا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو دیکھیں گے چادر اوڑھیں گے، نماز کے لیے سردی میں آئیں گے اور بالکل اس طریقے سے لپٹے ہوئے ہیں کہ دونوں ہاتھ اس کے اندر بندھے رہتے ہیں، ہوتا ہے نا، اتنی سردی لگتی ہے کہ ہاتھ کو بھی نہیں، اب انہیں رفع الیدین بھی کرنا ہے تو ان کا ہاتھ اوپر نہیں اٹھتا، ایسا بات غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا، صحیح بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں کی مسجدوں میں ایک اور غلطی ہوتی ہے، بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی مسجد کے اندر ہیٹر مصلی کے نمازی کے آگے رکھ دیتے ہیں، نمازی کے آگے رکھتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مجوس کی مشابہت پائی جا رہی ہے، دائیں رکھیے، بائیں رکھیے، پیچھے رکھیے، اس لیے کہ مجوسی چونکہ آگ کی عبادت کرتے ہیں، لہذا آگ اپنے سامنے رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں اپنی وہ۔ اس لیے علماء کہتے ہیں، ابن تیمیہ اور دوسرے بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہیٹر یہ بھی آگ کی ایک شکل ہے نا، لہذا ہمارے ہاں بھی چراغ جو جلتا ہے وہ نمازی کے آگے لالٹین نہیں رکھنا چاہیے، کیا دائیں اور بائیں یا پیچھے رکھے۔ کیوں؟ اس میں مجوسیوں کی مشابہت ہوتی ہے، جس سے منع کیا گیا ہے۔ اور کچھ احتیاطی تدبیریں بھی کرنا چاہیے ساتھیوں۔ عام طور پر آپ سنیں گے سردی کے موسم میں ہمارے یہاں ہندوستان میں، پاکستان میں بھی اور یہاں سعودیہ میں بھی کہ آگ لگ گئی اور لوگ مر گئے، لوگ سوئے اور سب کے سارے سوئے ہی رہ گئے۔ ہوتا کیا ہے، جیسے انگیٹھی ہے جلا کر کے رکھا، آکسیجن کی کمی ہو جاتی، کمرہ پورا بند کر دیا، آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، بسا اوقات پورا کا خاندان ایسے موت کا شکار ہو جایا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سوتے وقت چراغ اور آگ کو بجھا دینے کا حکم دیا ہے، چراغ اور آگ کو بجھا دینے کا۔ ہیٹر چلانا ہے تو دروازے کو کھلا چھوڑا جائے، دروازے کو بند نہ کیا جائے، اس لیے کہ آپ سوئے، گرمی ہوئی، آکسیجن کی کمی ہوگی تو آپ ایسا بے ہوش ہو جائیں گے کہ آپ کو ہوش نہیں رہے گا، اور اسی حالت میں آپ کی جان بھی، ایسا بہت سے ہر سال سننے میں آتا ہے ساتھ۔ اور بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہیٹر 2000 واٹ کا لگا دیے اور وائرنگ بسا اوقات کمزور رہا کرتی ہے، ہوتا کیا ہے، گھر میں آگ لگ جایا کرتی، تار پھٹ جایا کرتا ہے۔ تو اس سے ہمارے نبی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ایک بار مدینہ منورہ میں ایک گھر میں آگ لگ گئی، سارے کے سارے لوگ جل گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، ان هذه النار عدو لکم، یہ آگ تمہاری دشمن ہے، سونے لگو تو اس کو بجھا دیا کرو، جلتا ہوا نہ چھوڑو۔ بس ہوگا چوہا ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی کپڑا لے کے جا رہی ہے، اگر آگ ہے، چراغ ہے، تو اس پر سے ہیٹر ہی کیوں نہیں، اس پر جا سکتا ہے، کپڑا جا سکتا ہے نا اس میں، اور پھر اس کے بعد گھسٹ کر کے آپ کو، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں ہم تو ہر سال ہیٹر سے جلاتے رہتے ہیں، موت ہمیشہ نہیں آتی ہے، خطرات ہمیشہ نہیں آتے ہیں۔ ایسے جو حادثات پیش آئے ہیں، اس سے لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے۔
आग को चाहे जिस हालत में है, हीटर की शक्ल में है, चिराग की शक्ल में है या आग की शक्ल में है तंदूर की, उसे जलते हुए छोड़ना ये शरीयत के खिलाफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सख्ती के साथ मना किया है। और आखिरी बात 2-3 मिनट में वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी मौके पर अज़कार, जिक्र और अज़कार का पहलू नहीं छोड़ा है। जिक्र और अज़कार का पहलू नहीं छोड़ा है। इंसान को अल्लाह को हमेशा याद करना चाहिए। मिसाल के तौर पर बदली दिखाई दी तो जानते हैं कि यही बारिश इंसान के लिए रहमत भी बन जाती है और ज़हमत भी बन जाया करती है। आप लोग देख ही रहे हैं, इस साल भी आप देख रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, सऊदीया ही में नहीं, फिलिपीन में देखें, चाइना में देखें और दूसरी जगहों में देखें ना। हमारे यहां बारिश के मौसम में देखें आप, हुआ कि नहीं हुआ? नीलांचल वगैरह में इस बार जो है देखें, पूर्वान क्या है, उत्तराखंड देखा होगा आपने। तो यही बारिश रहमत भी बनती है इंसान के लिए और क्या बनती है, ज़हमत भी बनती है। इसीलिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदली को उठते हुए देखते थे, जब बदली को उठते हुए देखते थे तो आप जो काम करते बंद कर देते थे। बल्कि आप नमाज में भी होते तो नमाज के हालत में यह दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा, ऐ अल्लाह ताला इस बदली में अगर कोई शर है तो उससे मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूं। तो इंसान को अल्लाह का जिक्र ऐसे मौके पर नहीं करना चाहिए। और अगर बारिश हो जाती तो आप क्या कहते थे, सय्यबन नाफिआ, अगर बारिश शुरू होती तो ऐ अल्लाह ताला ये बारिश तेज हो और बारिश हमारे लिए मुफीद हो, मुज़िर और नुकसानदेह ना हो। इसी तरीके से सख्त हवा, तेज हवा आती, जानते यहां जहां आप लोग हैं गर्मी में उतनी तेज हवा नहीं चलती जितना सर्दी में जितना तेज हवा चलती है। गर्मी में हवा यहां आहिस्ता आहिस्ता चलती है और गर्द गुबार लेकर के चलती है। और ठंडी में हवा, खास तौर पर अगर ठंडी में तेज हवा चलने लगी और शिमाल की तरफ से आए तो घर से निकलने का है कि नहीं। ऐसे मौके पर हवा चले तो उसके लिए आपने क्या जिक्र बताया, हमारे सही मुस्लिम शरीफ में है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैरि मा उरसिलत लहू व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा उरसिलत लह। ऐ अल्लाह ताला ये हवा जो खैर लेकर के भेजी गई है उस खैर से, और जो शर लेकर भेजी गई है, जो खैर है उसका हम आपसे सवाल करते हैं और जो शर है उससे हम आपकी पनाह चाहते हैं। और आखिरी बात यह है साथियों कि बादल गरजे और बिजली चमके तो हमें क्या कहना चाहिए। गरजदा ही नहीं, बहुत से लोग क्या है कान पकड़ करके, इससे काम नहीं चलेगा। अगर अल्लाह का अज़ाब आना होगा तो आप कान पकड़ने से कुछ फायदा नहीं होगा, है कि नहीं। ये तो वही है कि हिरन को शेर खरीदे, खदेड़े, भगाए, और हिरन क्या है अपने मुंह को छुपा ले, समझे कि बस अब मैं बस छुप गई हूं। नहीं छुप जाएगी ऐसे तो कान दबाने से आप लोग जो है बच जाएंगे जी, नहीं बचेंगे। वो जिक्र और अज़कार का एहतमाम किए जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका एहतमाम किया करते थे। सुनन तिरमिज़ी में रवायत है कि जब बादल गरजता और बिजली चमकती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिक वला तुहलिकना बिअज़ाबिक वआफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। 3 जुमले हैं बस। अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिक, ऐ अल्लाह ताला नाराज होकर के हमें कत्ल ना कर दे। बहुत से लोग बिजली से मारे जाते हैं, नहीं मारे जाते, सुनते हैं ना आज खबर। तो ये बंदा क्या कर, अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिक वला तुहलिकना बिअज़ाबिक, अपना अज़ाब नाजिल करके हमें हलाक ना कर, वआफ़िना क़ब्ल ज़ालिक, और इन तमाम चीजों से पहले हमें आफियत में रखे। और जब बादल गरजता था तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर कौन थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जी? अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन थे जी? अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, ज़ुबैर अल्लाह के रसूल के फूफे के लड़के थे। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साली के लड़के थे, पागल। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर के बेटे थे। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर हज़रत अबू बकर के नवासे थे। हज़रत अबू बकर के नवासे, हज़रत अस्मा के बेटे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साली के
بیٹے بلکہ آپ کے نزدیک بڑے محبوب تھے. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی کنیت ام عبداللہ رکھی تھی انہی کے نام پر، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے. تو موطا امام مالک میں ہے کہ جب بجلی گرجتی تھی تو وہ کہا کرتے تھے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. یہ قرآن مجید سورہ الرعد کے ایک آیت کا ٹکڑا ہے، پہلے دوسرے صفحے میں ہے. سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. تو ساتھیو یہ چند باتیں تھیں جو موسم سرما کی آمد پر آپ کے سامنے رکھی گئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس موسم سرما میں ہمیں جو خیر کے پہلو ہیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو شر کے پہلو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.